السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ التکاثر کی آیات 5، 6، 7، 8 کریں گے، انشاءاللہ سورہ کو کمپلیٹ کریں گے۔ بڑھتے ہیں آیت نمبر 5 کی طرف۔ لفظی ترجمہ، پہلا لفظ کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں۔ لو کے معنی ہوتے ہیں اگر کے، شرطیہ لفظ ہے یہ، لیکن یہاں پر لو جو ہے یہ کاش کے معنی دے گا۔ کلا ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون اس کو سپلٹ کریں گے ہم 3 حصوں میں۔ تا کا مطلب ہے تم، عین لام میم علم کا مطلب ہے جاننا، واو نون جو ہے وہ یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی سب، تعلمون تم سب جان لیتے۔ کلا ہرگز نہیں، لو کاش، تعلمون تم سب جان لیتے، علم کا مطلب جاننا، الیقینی یقین کا، علم الیقین یقین کا جاننا۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا کریں گے، ہرگز نہیں کاش کہ تمہیں یقینی علم ہوتا، یعنی تم جانتے ہوتے، ہرگز نہیں کاش کہ تمہیں یقینی علم ہوتا۔ کلا کے بارے میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کلا جو ہے جب آتا ہے نا ہرگز نہیں، تو یہ پہلی جو کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے نا اس کو رد کرتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے ہرگز نہیں، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ مال تمہیں کامیاب کرے گا، کاش کہ تم یہ جان لیتے یقین کے علم کے ساتھ، یعنی یقینی طور پہ تم جان جاتے۔ اگر ہماری آیات پر تمہیں یقین آ جاتا تو تمہیں کوئی شک و شبہ نہ رہ جاتا۔ یہ اب اس دور کی بات ہو رہی ہے جب لوگ جو ہیں فخر کیا کرتے تھے اولاد کی کثرت پر، مال کی کثرت پر، جس کے پاس اونٹ، گھوڑے، مویشی زیادہ ہوتے تھے اس پہ فخر کرتے تھے کثرت پر، اور حسب نسب پر فخر کیا کرتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے قصے کہانیوں پر، ان کے بہادری پر جو ہے فخر کیا کرتے تھے۔ قبیلوں کی آپس میں مقابلے بازی شروع ہو جاتی تھی کہ کس کے پاس کیا، کتنی زیادہ چیزیں ہیں، کتنی زیادہ چیزوں کی کثرت ہے، اور یہ لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں تھا ان کا، قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا اس پر کوئی یقین نہیں ہوتا تھا ان کو۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں قیامت کا حساب کتاب کا یقین ہوتا تو تم مال اکٹھا کرنے کی ہوس اور مقصد حیات سے غافل نہ ہوتے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کاش کہ تم یقین کے علم کے ساتھ میری باتوں کو جانتے ہوتے، جو قرآن تم کو بتا رہا ہے، جو سنت احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائی ہیں کہ اللہ کی رضا کن چیزوں میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کیسے حاصل کی جائے، جہنم سے، اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچا جائے۔ اگر تم ان باتوں پر یقین کر لیتے تو تمہارا طرز زندگی بدل جاتا، تم لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے میں دوڑ لگاتے، تمہارے شوق، انٹرسٹ، پرائرٹیز اور ہی ہوتی۔ علم الیقین لفظ ہے، اس کو دیکھیں گے اب ہم کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو کسی انفارمیشن، معلومات کے ملنے پر آپ کو ہو جاتا ہے۔ کوئی آپ کو ایک بات بتائے تو آپ کو یقین آ جائے کہ اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے یہ بات، یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں وہاں سے آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے تو آپ کو یقین آ جاتا ہے کہ اچھا یہ بات صحیح ہے۔ جیسے آپ کو کوئی بتائے کہ وہ فلاں جگہ سیلاب آ گیا ہے تو آپ کہیں گے وہ اچھا آ گیا، یا کوئی بتائے کہ باہر بارش ہو رہی ہے تو آپ سن کے کہیں گے اچھا ہاں ہو رہی ہے، پھر یعنی یقین کر لیں گے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ۔ لَتَرَوُنَّ کو سپلٹ کریں گے 3 حصوں میں۔ لا کا مطلب ہے البتہ، اردو میں البتہ ہے، ضرور ہے اس کا مطلب، انگلش میں شیورلی، آف کورس، یہ ضرور کے معنی بھی دیتا ہے۔ لا جو ہے لام تاکید ہے یہ۔ تا زبر تا کا مطلب ہے تم۔ را کا مطلب ہے دیکھو گے۔ ارائیتا، رائی، تارا، علم تارا، یہ آپ پڑھ چکے ہیں لفظ، تو اس میں بھی را کا مطلب رائی اور را کا مطلب تھا دیکھنا، تو یہاں پہ بھی را کا مطلب ہے دیکھو گے۔ نون کے اوپر یہ چھوٹی سی تشدید، چھوٹا سا ڈبلیو آ جائے تو اس کو کہتے ہیں نون مشدد۔ یہ نون مشدد جہاں پر آتا ہے لفظ کے آخر میں موسٹلی آ رہا ہوتا ہے، تو یہ جہاں پہ آتا ہے یہ معنی دیتا ہے ضرور کے۔ تو اب یہاں پہ 2 ضرور اکٹھے ہو گئے، ایک لا اور ایک نون مشدد، تو مطلب
ضرور بالضرور تم دیکھو گے الجحیم جہیم کو. بامحاورہ ترجمہ البتہ تم ضرور جہنم کو یا جہیم کو دیکھو گے. یہ جہیم جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں جیم ہا میم. یہ شیر کی اس نظر کو کہتے ہیں جو وہ شکار کرنے سے پہلے اپنے شکار پہ ڈالتا ہے. تو یہ لفظ یہاں پر جہیم کی سختی کو ظاہر کر رہا ہے. یہ جہیم جو ہے یہ جہنم کا ایک درجہ ہے. جہنم کے ٹوٹل 7 درجے ہیں جن کے نام آپ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پڑھیں گے. جہنم، جہیم، سقر، سعیر، لظیٰ، حطمہ، ہاویہ. تو ان میں سے ایک درجہ ہے جہیم. اب لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کہا گیا کہ تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. اب اس میں علیحدہ سے نہیں کہا کہ کافر دیکھیں گے، مسلمان دیکھیں گے. تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا کافر ہی صرف جہنم کو دیکھیں گے یا مسلمان بھی دیکھیں گے؟ تو دیکھیں یہاں پہ خاص طور پہ بتایا نہیں گیا کہ کون. یہاں پہ کہا گیا کہ تم ضرور بالضرور دیکھو گے جہنم کو. تو مراد کے سارے کافر، مشرک، مسلمان، مومن، منافقین سب جہنم کو دیکھیں گے. کافر تو ضرور دیکھیں گے کیونکہ وہ تو سب سے پہلے کافر مشرکی جہنم میں ڈالے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے پل صراط قائم ہوگا مسلمان، مومنین اور منافقین کے لیے، کیونکہ وہ پار کر کے جائیں گے پل صراط تو جنت میں داخلہ ہوگا ان کا. تو جب یہ پل صراط کہاں پہ رکھا جائے گا؟ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا. تو کوئی اب شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے. سب دیکھیں گے، وہ بھی دیکھیں گے. جب اوپر سے گزریں گے تو کیا دیکھیں گے نہیں؟ تو سب ہی جو ہے وہ جہنم کو، جہیم کو دیکھیں گے. اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے. ثم پھر، ثم اس کا مطلب انگلش میں اگین یا دین. لَتَرَوُنَّهَا یہ اب لفظ پیچھے جو پچھلی آیت میں آیا تھا لَتَرَوُنَّ وہی ہے، صرف ہا کا ایڈیشن کیا گیا ہے. ہا جو ہے آیا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہے. تو لا کا مطلب البتہ، ضرور یا ضرور. تا تم، رونّا نون مشدد ضرور، را کا مطلب ہے دیکھو گے. یہ 2 چشمی ہا جو ہے یہ والا ہا اس کا مطلب ہوتا ہے اس کو، اس کا، اس کی. اور یہ مؤنث کے صیغے کے لیے، فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے. اور عربی زبان میں جہنم کے جتنے بھی درجات ہیں اس کے لیے مؤنث کا، فیمیل کا صیغہ جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. تو یہ ہا کی ضمیر جہیم کی طرف جاتی ہے. ثم پھر، لَتَرَوُنَّهَا البتہ تم ضرور اس کو دیکھو گے. عینا عین آنکھ سے، الیقین یقین کی. قرۃ العین آپ نے سنا ہوا نا، نام لڑکیوں کا، بچیوں کا رکھا جاتا ہے. تو قرہ کا مطلب ہے کہ ٹھنڈک، عین کا مطلب ہے آنکھوں. تو قرۃ العین آنکھ کی ٹھنڈک. عیون کا جمع ہے عین کی. تو عین کا مطلب آنکھ سے، الیقین یقین کی. بامحاورہ ترجمہ پھر البتہ تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. اب یہ عین الیقین کیا ہے؟ پہلے علم الیقین آیا، اب عین الیقین آ گیا. یقین کے 3 درجات ہیں. پہلا ہے علم الیقین، دوسرا ہے عین الیقین، تیسرا ہے حق الیقین. علم الیقین یہ وہ یقین ہے جو معلومات کے ملنے پر، انفارمیشن کے ملنے پر آپ کو ہو جاتا ہے، یا کتاب سے آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کوئی بات تو یقین کر لیتے ہیں. عین الیقین وہ ہے کہ جب آپ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کر یقین کرتے ہیں. جیسے اگر کوئی آپ کو بتایا کسی نے کہ سیلاب آیا اور آپ نے پھر ٹی وی پر نیوز میں دیکھ لیا، سیلاب کی کوئی بھی کلپ دیکھ لیا، تو آپ کو یقین آ جائے گا دیکھ کے. کسی نے کہا بارش ہو رہی ہے اور آپ کھڑکی کھول کے پھر دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہے، جب آپ دیکھیں گے آپ کو یقین آ جائے گا کہ ہاں یہ ہو رہی ہے بارش. تو یہ ہے عین الیقین. حق الیقین کیا ہے؟ محسوس کر کے پہچاننا، ٹچ کر کے جاننا. اب بارش ہو رہی تھی، آپ نے دیکھ کے یقین کیا. اب کیا ہے کہ آپ ہاتھ کھڑکی سے باہر نکال کر بارش کے قطروں کو ہاتھ پر گرنے دیتے ہیں. تو اب آپ نے محسوس کر لیا کہ بارش ہو رہی ہے. یہ ہے حق الیقین. اب جیسے جہیم ہے، یہ کافر لوگ دیکھیں گے جب قیامت کے دن، تو عین الیقین ان کو تب آئے گا، یعنی آنکھ سے دیکھنے پر ان کو یقین آئے گا. اور جب جہنم میں ڈالے جائیں گے، جب جلیں گے اس کے اندر، تو حق الیقین آ جائے گا، مکمل یقین آ جائے گا ان لوگوں کو. اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے. ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ، لا یہ وہی لام تاکید ہے، اس کا مطلب ضرور ہے اور البتہ، جو آسان لگتا ہے آپ کو آپ یاد کر لیں. لا البتہ
تسألو، تسألو تم سوال کیے جاؤ گے یا تم پوچھے جاؤ گے، تسألو تم سوال کیے جاؤ گے یا تم پوچھے جاؤ گے، یہ جو بھی آسان لگتا ہے آپ یاد کر لیجئے. نون مشدد آگے آ گیا، اس کا مطلب ہے ضرور، تو اس کا مطلب بھی البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے. یہ اس کے اندر دو ضرور ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم ضرور بالضرور پوچھے جاؤ گے. یومئذ اس دن، قرآن پاک میں پورے قرآن پاک میں یومئذ کا ایک ہی مطلب ہے اس دن، تو اس کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا. یومئذ اس دن. عن النعیم، ان کہتے ہیں اس کے دو معنی ہیں، ایک ہے سے اور ایک ہے کے بارے میں، اباؤٹ. ان کے بارے میں اور سے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، لیکن یہاں اس آیت میں معنی دے گا یہ کے بارے میں، ان کے بارے میں. النعیم نعمتوں کے، النعیم نعمتوں کے، با محاورہ ترجمہ. پھر اس دن تم نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور پوچھے جاؤ گے. پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا. اچھا جی، نعیم، اس سے پہلے سما پہ آ جاتے ہیں. پہلے یہ جو اس فقرے میں پھر کا لفظ جو ہے آیا ہے، تو یہ اس معنی میں نہیں آیا کہ دوزخ میں ڈالنے جانے کے بعد سوال کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر یہ خبر بھی ہم تمہیں دے دیتے ہیں کہ تم ضرور بالضرور تم سے تمام نعمتیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی تھی ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کہ انسان نے ان نعمتوں کو کہاں سے حاصل کیا اور کہاں پر استعمال کیا، اپنے قول و فعل سے ان نعمتوں کا حق ادا کیا یا ہمیشہ ناشکری ہی کرتے رہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تر و تازہ کھجوریں کھلائی اور ٹھنڈا پانی پلایا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان نعمتوں میں سے ہے جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اب یہ جو بات ہے، یہ جو واقعہ ہے، مختلف طریقوں سے مختلف روایات میں نقل کیا گیا ہے. قرآن پاک میں سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ، دل، سب کا سوال ہوگا کہ ان کو کن کاموں میں استعمال کیا. جاسوسی کرنے کے لیے، غلط نگاہ رکھنے کے لیے، بدگمانی، شکوک و شبہات دل میں رکھنے کے لیے، بغض، دشمنی پالنے کے لیے، یا کسی بات کے پیچھے پڑنے کے لیے، یا بد نظری کے کاموں میں ان کا استعمال کیا، یا پھر اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں ہی استعمال کیا. اب النعیم کا جو لفظ ہے نعمتیں، تو نعمتوں میں کیا کیا آتا ہے؟ تمام انسانی اعضاء، کان، آنکھ، دل، ہاتھ، پاؤں، پھر بولنے سننے کی صلاحیتیں، چلنے اٹھنے بیٹھنے کی قوت، عقل سلیم، تندرستی، خوشحالی، کھانے پینے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں. زندگی گزارنے کی ساری آسائش کی چیزیں، اولاد، بہن بھائی، سارے رشتے، بے شمار نعمتیں ہیں جن کو اگر ہم گننا بھی چاہیں تو کبھی گن نہ سکیں. اسی بات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں بیان کیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اب ان نعمتوں میں بے حساب نعمتیں تو وہ ہیں جو اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی انسان کو عطا کی ہیں، جیسے انسانی اعضاء اور ساری صلاحیتیں جس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. ان کے بارے میں انسان کو حساب یہ دینا ہوگا کہ اس نے ان نعمتوں کو کن کاموں میں کس طرح استعمال کیا، اللہ کی شکر گزاری میں یا ناشکری میں. دوسری نعمتیں وہ ہیں جو انسان کو اس کی اپنی کمائی کے ذریعے سے دی جاتی ہیں، جن کے متعلق انسان کو جواب دینا پڑے گا کہ اس نے ان کو کن طریقوں سے حاصل کیا اور کہاں کہاں پر خرچ کیا. تو مجموعی طور پر جنرلی انسان کو تمام نعمتوں کے متعلق بتانا پڑے گا کہ اس نے کبھی اعتراف کیا تھا کہ یہ اللہ کی عطا کردہ ہیں اور ان پر دل، زبان اور عمل سے کبھی شکر ادا کیا، یا پھر وہ یہی سمجھتا رہا کہ اس نے اپنی عقل سے، اپنی تعلیم کے بلبوتے پر یہ ساری چیزیں حاصل کی، یا پھر وہ یہی سوچتا رہا کہ اتفاقاً ہی مل گئی، یا پھر وہ دوسرے انسانوں کو یا دوسری ہستیوں کا احسان مانتا رہا کہ وہ اس کو دینے والی ہیں. یہ لاسٹ آیت کے حوالے سے ایک حدیث بتانا چاہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ
قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال، اس نے اپنی عمر کن کاموں میں گزاری؟ دوسرا سوال، جوانی کہاں گزاری؟ نمبر 3، اس نے مال کہاں کہاں سے کن طریقوں سے حاصل کیا؟ نمبر 4، اور اس نے اپنا مال کہاں پر خرچ کیا؟ نمبر 5 ہے کہ جو علم اللہ نے اس کو دیا تھا اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں صحابہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب اس بات میں شک میں پڑے رہے عذاب قبر کے بارے میں یہاں تک کہ سورۃ التکاثر نازل ہوئی۔ اچھا جی، اس سورت کا تھوڑا سا جو ہے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اصل کام کی بات پہ آتے ہیں کہ ہم نے کیا حاصل کرنا ہے اسے، تو جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا اور آخرت میں اور ٹینشن فری زندگی گزارنا چاہتا ہے تو وہ مقابلہ بازی نہ کرے، دنیا کی اس دوڑ میں شامل ہی نہ ہو، جو ہے اس کے پاس اس پر قناعت کرے، شکر کرے، جو چھن گیا ہے اس پہ صبر کر لے، اور جو ہے ہی نہیں اس کے پاس اس کے لیے دعا کرے اور اس کے لیے پوری کوشش کرے، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے، اپنے سارے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانے اور ایک دوسرے کو حق بات کی اور صبر کی تلقین کرے، تو بس یہی بندہ کامیاب ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کریں، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔